بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ آج ہم سیرہ کے میں جس واقعے کا ذکر کریں گے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حج ہے، یعنی یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ ہجرت کو 9 سال گزر چکے ہیں۔ اگرچہ مکہ رمضان کی 8 ہجری میں کے سال میں فتح ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حج کر سکتے تھے، مگر کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مکہ ابھی تک محفوظ نہیں تھا، اس لیے کہ طائف ابھی تک طائف کا شہر مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہاں پہ سیکیورٹی کا خطرہ تھا کہ رستے میں حملہ ہو سکتا ہے۔ صرف چند مسلمان گئے اور انہوں نے حج کر لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب ابن عسیت کو مکہ کا گورنر بنا دیا۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود ایک ایسے صحابی کو بنایا، گورنر بنایا جن کا کہ نام بھی نہیں جانتے۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی بڑے صحابہ تھے یہ مہاجر تھے، اگر یہ واپس مکہ میں رہائش کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ اگر یہ وہاں چلے جاتے تو ان کا مہاجر کا جو درجہ تھا وہ ختم ہو جاتا، جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی یہ چیز، کوئی بڑا صحابی جو تھا اس کو وہاں کا گورنر نہ بنایا گیا۔ مگر آج ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی جگہ اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل ہے اور ہجرت کر جاتے ہیں تو واپس اسی جگہ پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ مہاجر اور انصار بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھے۔ تو اب یہاں پہ جب تبوک بھی فتح ہو گیا اور طائف میں بھی سارے مسلمان آ گئے، تو 9 ہجری میں آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ ایک سرکاری وفد بنا کر حج کے لیے روانہ کیا، اور اس کے ساتھ 300 مسلمان تھے۔ آپ نے خود نہیں کیا۔ آپ خود کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ابھی تک مشرک جو مکہ میں تھے وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، اس لیے ایک پیغمبر کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ ایک ایسی بیہودگی کے ساتھ طواف کرے جو کہ بہت عام ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیات اس کے لیے اتار دیں، جو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری جس میں اس کو طواف کو کرنا منع کر دیا گیا، اور وہ آیات ہیں سورہ اعراف کی 26 اور 27 آیات ہیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، یعنی یہ تمام انسانیت سے خطاب ہے، صرف مسلمان نہیں، پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، انزلنا اتارا ہے، تاکہ کیا کرے؟ یواری سوآتکم، تمہاری شرمگاہ کو چھپا لے، وریشا، اور تمہاری زینت بھی بنے۔ اور سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ تقوی کا لباس ہے۔ ذالک خیر ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں تاکہ شاید تم نصیحت پکڑ لو۔ تو بات یہی ہے کہ اس سے پہلے تمام قصہ کہ کیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس اتروا کر انہیں برہنہ کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور میں کہا کہ میں نے آسمان سے کپڑے اتارے ہیں۔ لہٰذا انسان واحد مخلوق ہے جو لباس پہن کر رہتی ہے اور جسم کو ڈھانک لیتی ہے، یعنی ماں نے جس حال میں پیدا کرتی ہے اس حال میں نہیں رہتے، بلکہ اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں۔ باقی سب جو چیزیں ہیں وہ اپنی اوریجنل فارم میں ہیں، جانور ہوں، درخت ہوں، پتے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، وہ لباس ان کا کوئی نہیں ہے، ان کا جو کھال ہے وہی سارا ان کا لباس بنتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس اتارا، اور اگر انسان جانوروں کی طرح ہی ہو جائے اور اپنے آپ کو پراپر نہ ڈھکے تو پھر اس میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آیت میں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں آیت نمبر میں اس میں کہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت زنزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ انسان کو کہتے ہیں کہ اے بنی آدم، تمام انسانیت سے پھر خطاب کرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ شیطان تم کو نکال دے، بہکا کے نکال دے، جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو نکالا تھا جنت سے، اور کیا ہوا تھا کہ وہ اپنا لباس جو تھا وہ ان کا چھن گیا تھا، وہ باس تھا ہی نہ تاکہ ان کی شرمگاہیں صاغر ہو جائیں۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دے سکتے، اور بے شک شیطان دوست ہیں ان لوگوں کے جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر یہ ایمان نہ لانے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ کرتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کوئی بھی فاحشہ کرتے ہیں۔ فاحشہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی بیہودہ چیز، فحش، جو کہ جس سے کہ جنسی خواہشات جو ہیں وہ ابھریں۔ تو جب وہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے تو اپنے والدین کو ہی اس طرح کرتے پایا تھا۔ واللہ امرنا ھذا، اور پھر دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہی نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو آگے ان کی بات کو بالکل اس سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں قل، ان سے کہو ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ فحش چیز کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بات کرتے ہیں جس کو کہ وہ نہیں جانتے؟ تو صحابہ نے اس فاحشہ کو کیا ایکسپلین کیا کہ وہ برہنہ طواف ہے، لیکن یہاں جو توجہ کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پہلی بات کا جواب نہیں دیا کہ ہمارے ماں باپ بھی کرتے تھے۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ بات صحیح تھی، ان کے ماں باپ بھی برہنہ طواف کرتے تھے اور انہوں نے اسی سے سیکھا تھا۔ مگر جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو اس کا فوراً اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ اللہ جو ہے نہ فحش کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی فحش کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ یہ صرف وہی بات کرتے ہیں جن کو کہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ابن کثیر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ تھی، سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ پر وہ ایسی بےہودگی کرتے؟ تو ان کا جو جواز تھا کہنے کا وہ یہ تھا کہ ہمیں طواف اس طرح کرنا چاہیے اس حال میں جیسے ہماری ماؤں نے پیدا کیا ہے، یعنی اسی اوریجنل حالت میں جس حالت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ سے بچہ برہنہ نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر طواف ہے اور بہت پاکیزہ جگہ ہے، تو وہاں پہ جا کے اسی حال میں طواف کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ آج کل کی جو یہ موومنٹس ہیں جو کہ براہ راست رہنے کی نیوڈسٹ موومنٹس ہیں، یہ بھی بالکل ایسی ہی لاجک دیتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے، ماؤں نے جیسا پیدا کیا ہے، تو ہم اپنی تخلیق میں تبدیلی کیوں کریں، ہم کپڑے کیوں پہنیں۔ دوسری ان کی جو ریزننگ تھی کپڑے نہ پہننے کے طواف کرنے کی، وہ یہ کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں طواف کر لیں، ہم کیسے ان کپڑوں میں طواف کریں جس میں ہم نے پہن کر گناہ کیے ہیں۔ تو ان کپڑوں میں جن میں اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ کپڑے جو ہیں وہ غلیظ ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کپڑوں میں طواف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ایک شریعت نہ ہو نا تو اس کے بغیر ہدایت نہیں لے سکتی۔ پھر تو ہر کوئی ہر وقت ہر بات کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری کہی ہوئی بات صحیح ہے، ہر کوئی اپنی بات کو جسٹیفائی کر سکتا ہے۔ تو شریعت واحد چیز ہے جو ہمیں پابند کر دیتی ہے کہ یہ، اور بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ تو اس طرح ہر گناہ جو ہے وہ عمل کے لیے کوئی نہ کوئی حجت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ بات تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت چاہیے اور صحیح اور غلط بتانے کے لیے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے شریعت بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم بھی جس قسم کا بھی ظلم بھی ہوگا نا تو اس کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو حق ہے، جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہی ہو رہا ہے
کہ انہوں نے اپنی مرضی کا قانون نکال لیا تھا، اور سب سے پاکیزہ جگہ جہاں پہ جو ہمارے لیے نہیں ان کے اپنے لیے بھی تھی، طواف کرتے تھے، اسے پاکیزہ مانتے تھے، تو اس کے لیے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ہمیں کیسا کرنا چاہیے جیسے ہماری ماں نے بتایا، ہمیں نیچرل طریقے سے طواف کرنا چاہیے۔ پر یہ اہم بات ایک اور یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اہل مکہ جو تھے، قریش تھے، وہ برہنہ طواف نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں حالانکہ عین بہترین نیکی تھی برہنہ طواف کرنا، لیکن اور یہ حج کی موقع پر بہت زیادہ ہو جاتی تھی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اہل مکہ یہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حرم کے نگہبان سمجھتے تھے، حرم کے مقیم سمجھتے تھے، اس لیے قریشی جو تھے وہ برہنہ طواف نہیں کرتے تھے، صرف نان قریشی جو تھے وہ برہنہ طواف کرتے تھے، اور حج کے سیزن میں یہ تعداد بہت بڑھ جاتی تھی۔ ان کی طریقہ کیا تھا کہ یا تو بالکل نیا کپڑا پہنو، صاف ستھرا نیا سلا ہوا جس پہ کہ کوئی گناہ نہ ہوا ہو، وہ کپڑا پہنو، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر نیا کپڑا نہیں ہے تو قریشی کا لباس ادھار لے لو، اس لیے کہ اگر کوئی کپڑا مکہ میں استعمال ہوا ہے تو وہ بھی پاکیزہ ہے۔ تو یہ چیز جو تھی انہوں نے اپنی حجت نکال لی ہوئی تھی۔ اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ کبھی کبھار عورتیں بھی برہنہ طواف کرتی تھیں، کچھ کپڑا شرمگاہ پر لٹکا لیتی تھیں اور باقی جسم کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانک لیتی تھیں، اور ایک نظم وہ پڑھا کرتی ہوتی تھیں جس کا مطلب یہ تھا کہ آج میرا پورا جسم یا کچھ حصہ ظاہر کر رہی ہوں، مگر جو ظاہر ہے میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس کو گھور کے دیکھے، یعنی گھورنا منع ہے۔ مگر عموماً عورتیں رات کو طواف کیا کرتی ہوتی تھیں جبکہ بالکل روشنی نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فاحشہ تو مکہ میں نبوت کے بعد بھی ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی یہ بات، مگر اس کے باوجود آپ نے مکہ نہ چھوڑا۔ دوسرا یہ کہ اس فاحشہ کے باوجود ابو بکر رضی اللہ عنہ اور 300 مسلمانوں کے لیے کو حج کے لیے روانہ کر دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہم کیا لیتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی فحش حرکتیں ہوتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں رہنا حرام ہے، آپ صرف اسی وقت رہ سکتے ہیں کہ اگر آپ تبلیغ کے لیے جائیں، ورنہ وہاں پہ رہنا حرام ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہم اگر ہم غور کریں تو کیا صرف یہ لباس کا فحش پنا ویسٹ میں ہے؟ کیا ایسٹ میں نہیں ہے؟ کیا ہمارے اپنے ملک میں عورت کا لباس کم سے کم ہوتا نہیں چلا جا رہا؟ کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ شادیوں میں کس قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں؟ یعنی کئی دفعہ تو میں ایک عورت ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کے لباس کو دیکھ کے شرم آتی ہے اور میں نگاہیں نیچے کر لیتی ہوں کہ پیچھے سے گلا اتنا نیچے کہ پوری آدھی کمر نظر آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اتنا چھوٹا بلاؤز کہ سارا پیٹ نظر آ رہا ہے، تو اور بازو سلیو لیس ہے۔ تو پھر یہ صرف اتنی سی جگہ کو چھپا کے رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو شرم آتی ہے عورت کا لباس دیکھ کے۔ تو ایسٹ میں تو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ فحش چیزیں ہیں، لیکن اگر بل بورڈز نہیں ہیں تو انٹرنیٹ موجود ہے۔ آج تو انٹرنیٹ پہ نہ جانے کیا کیا فحاشی لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان فحش باتوں سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا تاکہ وہ اس بات کو عام کر دیں کہ اس کے بعد برہنہ طواف نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی کافر حدود حرم میں جا سکے گا۔ مکہ میں صرف مسلمان جا سکیں گے، اور وہ حرم کی حد جو ہے وہ مقرر کی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تمام تفصیل دے کے بھیجی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اسی لیے اس کے بعد جو حج تھا وہ ایک پرفیکٹ حج تھا، اور وہ حجۃ الوداع ہے جو انشاءاللہ ہم بہت جلد ہی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ابھی ذوالحلیفہ ہی تک پہنچے تھے کہ جو وہ سورہ توبہ کی آیات تھیں 2 صفحے تھے وہ نازل ہو گئے۔ جیسے یہ روانہ ہوئے
تو سورہ توبہ کی تقریباً 2 صفحے کی آیات جو نازل ہو گئیں. تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا کہ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور کسی نے کہا کہ آپ ابو بکر کو یہ آیات کیوں نہیں بھیج دیتے؟ تو آپ نے کہا نہیں، یہ آیات صرف میرے گھر کا فرد لے کے جائے گا. تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو چنا. کیوں چنا؟ اس لیے کہ اگر حضرت ابو بکر کو یہ آیات لے کے بھیج دیتے تو کفار کو کہنا تھا نہیں، ہمیں کیا پتہ، یہ آپ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتنے بات ہے. تو اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں بھیجا آپ نے حضرت علی کو چنا کہ وہ جا کے یہ تمام ہدایات دے دیں کہ برہنہ طواف نہیں ہوگا مکہ میں، سوائے مسلمانوں کے کوئی نہیں جا سکے گا، اور حرم کی حد مقرر ہوگی. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ واحد صورت ہے قرآن پاک میں جس میں بسم اللہ نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بسم اللہ شروع میں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت مطلوب ہوتی ہے. یہاں تو برا ہے، یعنی اس میں تو کاٹا جا رہا ہے، رحمت نہیں ہے، اللہ بری ہے مشرکین سے، تو اس لیے اس کے اوپر بسم اللہ نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان، ان سے پوچھا گیا تھا کہ سورہ انفال اور توبہ کو کیوں ایک ساتھ رکھا گیا؟ کیونکہ انفال تو بدر سے بھی پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی پہلی اور دوسری ہجری میں نازل ہو گئی تھی، اور توبہ تو تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی جو 8 اور 9 ہجری ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے دونوں کا؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا دونوں کا جو ٹاپک ہے، کنٹینٹ ہے، وہ ایک ہی ہے، یعنی قتال. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ پتہ نہ تھا کہ دونوں ایک ہی ہیں یا علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں، لیکن آج ہم لوگوں کو الحمدللہ یہ پتہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں. اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ براءتم، یعنی کہ کٹ گئے سب عہد، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اناؤنس کر دیا کہ سارے عہد کٹ گئے ہیں. اسلام میں بہت تاکید ہے اس بات کی کہ جب عہد توڑو تو توڑنے سے پہلے بتاؤ، عہد توڑو تو توڑنے سے پہلے بتاؤ. اور اس لیے 4 مہینے دیے گئے کہ 4 مہینے تمہارے پاس ہیں، تم نے جو بھی کرنا ہے ان مہینوں میں تم تیاری کر لو، اور اس کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ. تو یہ اس کے بعد حج اکبر سے کیا مراد تھی؟ حج اکبر سے مراد عرفہ کا دن تھا. اس کے بعد سورہ توبہ میں آیت سیف ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ حرم کے لیے ہے کہ 4 ماہ کا دن ہے، اس کے بعد جو بھی وہاں پہ پایا جائے گا اس کو یا قتل کر دیا جائے گا یا وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو یہ آیات جو تھیں اس وقت نازل ہوئی تھیں حج کے لیے. انشاءاللہ ہم ان کی ذرا تھوڑی سی ڈسکشن کل کریں گے، لیکن یہاں پہ صرف ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کروایا، اور حضرت علی سورہ توبہ کی جو آیات تھیں وہ پڑھ کے سنائیں اور 4 اہم اعلان کیے. اس میں سے ایک چیز کیا تھی کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مسلمان یا مومن نہ ہو. دوسرے لفظوں میں کافر جنت میں نہیں جا سکے گا. دوسری یہ بات تھی کہ کوئی بھی برہنہ طواف نہ کرے گا. تیسری یہ بات تھی کہ کوئی مشرک اس کے بعد طواف نہ کر سکے گا. اور تیسرا یہ کہ ان 4 مہینوں کے بعد اگر کسی قسم کا کوئی بھی عہد کافروں سے برقرار نہ رہے گا سوائے ان لوگوں کے جن کو کے لیے وقت جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے عہد کا. یعنی اس کے آنے سے پہلے کچھ ایسے بھی قبیلے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ اتنے مہینے تک تمہارے اور ہمارے درمیان جنگ نہ ہوگی، اتنے مہینے تک یہ ہوگا. تو جن کے ساتھ وقت کی قید تھی وہ قید برقرار رہے گی، باقی تمام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. پہلی شرط کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بھی ابھی تک اسلام نہیں لایا تو وہ لانا چاہتا ہے تو لے آئے. اور آج کے دور میں یہ بات ہمارے نوجوان طبقے کو بہت پریشان کرتی ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ مسلمان ہی صرف جائیں گے، جبکہ ان کی تو اتنی نیکیاں ہیں.
میرے ساتھ خود بہت زیادہ لوگ بحث کرتے ہیں مدر ٹریسا کی اور ان سب کی، کہ جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی نیکیاں ہیں اور وہ جنت میں نہ جا سکیں گے. تو ہم نے پیچھے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، بہتر معیشت کے ذریعے، اچھے رہن سہن کے ذریعے، ان تمام چیزوں کو نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. اور یہاں پہ بات یہی ہے کہ کسی بھی دین کا مقصد کیا ہونا چاہیے. کسی بھی دین کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں کیسے جا سکیں گے اور اللہ کی رضا کو کیسے پا سکیں گے. اللہ کی رضا پائیں گے تو جنت میں جائیں گے. اور اگر کوئی بھی دین یہ نہ بتا سکے، اگر سارے ہی دین یہ بتا سکتے ہیں تو پھر اسلام کو کیوں فالو کیا جائے. تو دین اپنی ذات میں بات یہ ہے کہ دین اپنی ذات میں بالکل ایکسکلوسیو ہونا چاہیے، خاص ہونا چاہیے، جہاں تک کہ آخرت کا تعلق ہے اور اللہ کی رضا کا تعلق ہے. جہاں تک اس دنیا کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے لکم دینکم ولی دین، تو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. لیکن آخرت کا معاملہ فرق ہے. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کو لے کے جانا ہے جنہوں نے اس کی رضا کے مطابق کام کیا، جنہوں نے ان کی رضا پائی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کیا اس دنیا میں. تو اگر ایک بت پرست پوجا کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، لاکھوں کی بتوں کی پوجا کرنے والا بھی جنت میں، عیسیٰ کو بیٹا بنانے والا بھی جنت میں، ٹرینٹی کا یقین دلانے والا بھی جنت میں، شرک کرنے والا بھی جنت میں. تو پھر یہ انصاف کیا ہوا کہ کوئی یہاں پہ تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے اور پھر وہ سب جنت میں چلے جائیں، اور کوئی یہاں پہ اللہ کی اطاعت میں ساری زندگی گزار دے اور وہ بھی جنت میں ہو. تو یہ چیز اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دی ہے کہ جنت میں صرف وہ جا سکیں گے جو اللہ کی رضا کے کام کریں گے، جو اللہ کے لیے کام کریں گے. دیکھیں، سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بھی عمل کے لیے ہماری نیت کس کے لیے خالص ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اب اگر یہ نان مسلمز جو بھی کام کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی رضا پانے کے لیے کرتے ہیں یا انسانیت کی بھلائی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ انسانیت کی مدد کریں، یہ انسانیت کی بھلائی کریں؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہم جو کام کریں گے اس کا ہمیں بدلہ آخرت میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا. لیکن اگر انسانیت کی رضا پانے کے لیے، انسانیت کی بھلائی پانے کے لیے ہم کوئی بھی کام کریں گے لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو پھر اللہ کو ایسا کام نہیں چاہیے، ایسا عمل نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں پہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتا رہے ہیں کہ جنت کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور جہاں تک برہنہ طواف کا معاملہ ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ حج کے دوران بھی منع کر دیا گیا تھا، کافروں کو طواف سے نہ روک سکے کیونکہ وہ وہاں آ گئے تھے، اور اس کے بعد وہ منع کر دیا گیا. اور یہ ایک آخری کیل تھی جو شرک کے اندر ٹھونک دی گئی، اور یہ ایک عام اعلان تھا کہ اسلام فاتح ہو چکا ہے. یہاں پہ ہم بہت حیرانگی کی بات ہے کہ ایک حیران کن بات ہے کہ انسانی ہسٹری میں صرف 20 سالوں کے اندر پوری ایک تہذیب اپنے سارے ورثے کو چھوڑ کر، جو کہ 3000 سالوں سے رائج تھی، ایک نیا دین قبول کر لے. اب عرب میں کوئی بت پرست نہیں تھا، اور آج بھی کوئی بھی عرب نے حکومت سب مسلمان ہیں، ساری حکومتیں مسلمان ہیں. ہاں، رہ سکتے ہیں، نان مسلم رہ سکتے ہیں، لیکن حکومتیں سب مسلمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. عرب یہودی اسے عیسائی بھی رہے ہیں، عرب یہودی بھی تھے 1948 تک، پھر اس کے بعد اسرائیل بن گیا، مگر کہیں بھی پورے عرب میں مسلمان حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. کیوں؟ صرف ان آیات کی وجہ سے کہ جو کہ میں نے سورہ توبہ کی ہیں، وہ میں انشاءاللہ کل آپ کو پڑھ کے ان کا سناؤں گی. تو پھر یہ بہت بڑا اللہ کا احسان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کامیابی دیکھی اور اسلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. یہاں پہ آج ہم اپنی سیرہ کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ حجۃ الوداع کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور کب ہماری سیرہ انشاءاللہ حجۃ الوداع کے بعد مکمل ہو جائے گی.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عین اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی رہے، ہماری نسلوں سے راضی رہے، اور ہماری نسلیں وحدانیت پہ قائم رہیں۔ ہماری نسل کا آخری انسان بھی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے اٹھائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اٹھائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔